السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احقر محمد ارشد، امام و خطیب مدینہ مسجد سنگراوٹ۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو الحمدللہ آپ کا بھی قیمتی وقت عبادتوں کے اندر گزرتا ہوگا۔ رمضان مبارک کے مہینے کے تعلق سے، روزوں کے تعلق 4 باتیں میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ پہلی چیز، روزہ کن پر فرض ہے۔ دوسری چیز، کن شخصوں کو رمضان مبارک کے مہینے کے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے۔ تیسری چیز، جو شخص معذور ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے شریعت نے جو فدیہ کی اجازت دی ہے تو فدیہ کتنا دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے۔ چوتھی چیز، جو شخص رمضان مبارک کے مہینے کے روزے جان بوجھ کر اگر توڑ دے تو اس کے لیے جو فدیہ، اس کے لیے جو کفارہ دیا جاتا ہے، شریعت نے کفارے کی کس طریقے سے بتایا، کفارہ کس طریقے سے دینا چاہیے۔ تو ان چاروں میں سے پہلی چیز، رمضان مبارک کے روزے کس پر فرض ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امت پر روزے فرض کیے تھے، اسی طریقے سے اس امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزے فرض فرمائے۔ یعنی روزے، رمضان مبارک کے مہینے کے روزے ہر مسلمان مرد اور عورت جو مجنون اور نابالغ نہ ہو تمام پر فرض ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو رمضان مبارک کے مہینے کے روزے چھوڑنا درست نہیں بلکہ گناہ ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے کے، یہ ہماری بڑی ہی کوتاہی ہے۔ کوئی شخص دیر سے اٹھا، آنکھ نہیں کھلی، پھر اگر روزہ چھوڑ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ بھوکے بھی روزہ رکھ لے۔ بھوک سے اور پیاس کی وجہ سے کوئی شخص نہیں مرتا ہے، اس لیے بھوکا اور پیاسا ہی روزہ رکھ لے، روزہ چھوڑے نہ، کیونکہ کتنی بڑی فضیلت۔ رمضان مبارک کے مہینے کا ایک روزہ اگر ہم چھوڑ دے جان بوجھ کر، اور اس کے بدلے پوری زندگی اگر ہم روزے رکھتے رہے، یہاں تک کہ مسلسل 1 سال لگاتار برابر ہم روزے رکھتے رہے، تو بھی جو ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کا ایک روزہ چھوڑا ہے اس کے برابر ہم وہ ثواب اور فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے چھوڑنے کی ہرگز ہم کوشش نہ کریں جب تک شرعی کوئی عذر نہ ہو۔ دوسری چیز، روزہ، رمضان کی روزہ قضا کرنے کی کن کو اجازت ہے۔ جو شخص معذور ہے ان کو رمضان مبارک کے مہینے کی روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، بعد کے اندر وہ قضا رکھ لے۔ مثال کے اعتبار سے کوئی شخص سفر پر ہے، اب سفر کے حالت کے اندر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا تو اس کو پیاس کی شدت، گرمی وغیرہ کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہے، یا اس کے پاس ساجو سامان نہیں ہے، افطاری کا سامان ہے اور شہری کا سامان وغیرہ نہیں خرید سکتا ہے، پیسوں کی قلت ہے یا نہیں لے سکتا ہے، تو وہ معذور سمجھا جائے گا۔ وہ روزہ جو ہے نا قضا کر لے، بعد کے اندر وہ روزہ رکھے۔ شریعت نے اس کو روزہ قضا کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن بعد کے اندر اس کو قضا رکھنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص بیمار ہے، اب وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جو ضعف ہے، مرض ہے، اس کو بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو وہ شخص روزہ نہ رکھے بلکہ روزہ قضا کر لے، بعد میں ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، حمل ہے، اب اگر وہ روزہ رکھ رہی ہے اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جو حمل بچہ وغیرہ پیٹ کے اندر ہے اس کو تکلیف ہونے کا کبھی اندیشہ ہے، تو وہ روزہ جو ہے نا روزوں کی جو ہے نا قضا کر لے، بعد کے اندر روزہ رکھ لے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کے معصوم بچے ہیں، اب اگر روزہ رکھتی ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اس بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، وہ بچے جو ہے نا بھوکے رہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی انا وغیرہ کو رکھ لے تاکہ وہ ان کے بچوں کو دودھ پلائے۔ اب اگر کوئی شوہر غریب ہے، کسی کو نہیں رکھ سکتا، ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہے، یا اگر کوئی اور عذر جیسے بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہا ہے، تو وہ عورت معذور سمجھی جائے گی اور اس نے روزہ چھوڑنے کی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، بعد کے اندر وہ روزوں کی جو ہے نا قضا رکھ لے۔ اسی طریقے سے
کوئی عورت روزہ رکھ رہی ہے، اب روزہ کی حالت کے اندر اس کو یہ حیض آ گیا یا نفاس کی حالت کے اندر ہو گئی عورت، تو ان کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، بعد کے اندر روزوں کی قضا رکھے گی۔ اکثر کیا ہوتی ہے کہ عورتیں بعد کے اندر روزوں کی قضا نہیں رکھ سکتی، یہ جو ہے نا بڑی بے توجہی کی بات ہے، یہ غلط ہے، اس لیے روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی۔ جیسے عورت روزہ رکھ رہی ہے، اب حیض آ گیا تو حیض کی حالت کے اندر جتنے اس کے روزے چھوٹے ہیں، جب بچہ پیدا ہو گیا نفاس کی حالت ہوگی تو اس نے جتنے روزے قضا کیے ہیں ان تمام روزوں کی قضا رکھنی ان کے اوپر ضروری ہے، نہیں رکھے گی تو گنہگار ہوگی۔ ہاں اگر نمازیں جو حیض نفاس کی حالت کے اندر جو قضا ہوتی ہے، شریعت نے نمازیں چھوڑنے کی اجازت دی ہے کہ نمازوں کی قضا نہ پڑے، لیکن روزے چھوڑے ہیں روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اب جن کے جتنے روزے قضا ہوئے ہیں وہ قضا روزوں کو جلدی رکھنے کا اہتمام کرے، روزہ رکھنے کے اندر تاخیر نہ کرے، اگر تاخیر کریں گی تو گنہگار ہوں گے۔ اب قضا روزوں کے اندر ایک چیز شرط ہے کہ جب ہم قضا روزے رکھیں گے تو ہم کو رات سے نیت کرنی پڑے گی۔ کچھ صبح اٹھ کر قضا روزوں کی نیت کرے گا یا روزہ رکھ لے گا تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا نفلی روزہ ہوگا، اس نے جو قضا روزہ رکھا ہے وہ اس کو قضا روزہ اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ اب تیسری چیز جو فدیہ کے طور بتایا گیا ہے کہ فدیہ کس کو بولتے ہیں؟ شریعت کے اندر فدیہ اس چیز کو بولتے ہیں کہ کوئی شخص اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اسی طریقے کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ اب وہ صحت یاب قوی ہونے کا یا تندرستی آنے کا اس کو امید نہیں ہے، صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب وہ روزہ نہ رکھے بلکہ روزوں کے بدلے فدیہ دے دے۔ فدیہ بولتے ہیں صدقہ فطر، پونے 2 سیر اناج وغیرہ دے دے، اس کو جو ہے نا شریعت کے اندر فدیہ کہتے ہیں۔ اب جتنے روزہ قضا ہوئے ہیں ہر روزے کے بدلے پونے 2 سیر یعنی صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کے بدلے دینا پڑے گا، پونے 2 سیر۔ اب جتنے روزے قضا ہوئے ہیں اور جتنے روزے ان کی چھوٹے ہیں تمام روزوں کے بدلے فدیہ دینا پڑے گا، حساب لگا کر کے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اگر اناج وغیرہ کے بدلے اگر پیسے دینا چاہتا ہے یا ان کی قیمت دینا چاہے یہ بھی دے سکتا ہے، یا اگر مسکین وغیرہ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا چاہے تو بھی کھانا کھلا سکتا ہے، یا اگر مسکینوں وغیرہ کو کئی مسکین وغیرہ کو اگر الگ الگ فدیہ دینا ہے، جو ان کی گیہوں وغیرہ ہے اس نے اکٹھے کر لی کہ اتنا فدیہ ہوتا ہے، پھر اگر وہ فدیہ کئی مسکینوں وغیرہ اگر تقسیم کرنا چاہتا دینا چاہے تو وہ بھی اسی طریقے سے وہ بھی دے سکتا ہے، دینا بھی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا، بیمار تھا اب انتقال ہونے لگا، اس نے وصیت کر لی ہے کہ میرے روزے جتنے قضا ہے اتنے میں نے روزہ قضا کیے ہیں ان کے برابر جو ہے تم جو ہے نا فدیہ دینا، تو اب اس کی جو ورثہ ہے ان کی ذمہ داری ہے، ان کے وکیل وغیرہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف سے فدیہ دینا چاہیے۔ یعنی غور و کفر کا جو ساز و سامان ہے، کفن دفن کا جو ساز و سامان ہے، یا ان کے اوپر جو قرضہ وغیرہ ہے وہ ادا کرنے کے بعد میں جو تہائی حصے کا جو مال ہے اس مال میں سے باقی جو مال بچا ہے ان کا فدیہ کے اندر دیا جائے گا۔ اب اگر کسی شخص نے مرتے وقت وصیت نہیں کی کہ میرا فدیہ دینا، لیکن ان کے ورثہ اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں تو وہ دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ورثہ کے اندر معصوم بچے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے اجازت نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے ان میں سے نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر مال تقسیم کر دیا گیا ہے، سب کے حصے کر دیا گیا ہے، اب کوئی جوان لڑکا ہے وہ اپنی باخوشی اپنی طرف سے اگر ثواب کی نیت سے پیسے وغیرہ دینا چاہتا ہے، مسجد مدرسے کے اندر ہے یا کوئی بھی پیسہ لگانا چاہتا ہے اللہ کے راستے کے اندر، تو وہ اپنی طرف سے اب وہ لگا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جس طریقے سے روزوں کا فدیہ، اسی طریقے سے نمازوں کا بھی فدیہ ہے۔ کوئی شخص اگر مرتے وقت وصیت کر کے گیا ہے کہ میری جتنی نمازیں قضا ہے، 1 سال کی ہے، 1 مہینے کی ہے، 2 سال کی ہے، تو ان کے عوض کے اندر تم فدیہ دے دینا، تو بھی ورثہ کی ذمہ داری کہ وہ فدیہ دے۔ اب نمازوں کی فدیہ صدقہ فطر کے برابر دینا پڑے گا، یعنی ایک نماز کے بدلے پونے 2 سیر
اناج وغیرہ دینا پڑے گا، اور دن کی نمازوں کا حساب 6 نمازوں ملا کر حساب کیا جائے، 5 نمازیں اور 1 وتر کی نماز، تو 6 نمازیں ملا کر تقریباً 12 کلو غلہ اناج وغیرہ دیا جائے یا اس کی قیمت دی جائے۔ پھر محاسبہ کرے، حساب کرے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی، تمام نمازوں کا فدیہ لگا کر کے پھر ورثہ کے اندر تقسیم کر دیا جائے، فدیہ دے دیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے، اپنے ورثہ اپنی طرف سے قضا روزہ رکھنا چاہے مرحومین کی طرف سے، یا قضا نمازیں پڑھنا چاہے مرحومین کی طرف سے، تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ چوتھی چیز کفارہ کا بیان کے اعتبار سے، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اگر جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر کچھ کھا لیا ہے، پی لیا ہے، یا کسی سے صحبت کر لی ہے، اسی اعتبار سے اپنے صحت یاب کے لیے جو ہے نا کوئی دوائی وغیرہ لے لی ہے، گولی وغیرہ لے لی جان بوجھ کر، تو اب اس کا جو ہے نا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب وہ روزوں کے بدلے فدیہ دے، روزوں کے بدلے وہ کفارہ ادا کرے گا۔ پہلے تو جو ہے نا اس کی ذمہ قضا روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اب ایک رمضان کے اگر کسی شخص نے 5 روزے توڑ دیے، 3 روزے توڑ دیے، 10 روزے توڑ دیے، تو تمام روزوں کا ایک ہی کفارہ ہوگا، 1 سال کی ایک ہی جو ہے نا کفارہ ہوگا۔ اب کفارہ ہی ہے کہ 60 دن یعنی 2 مہینے لگاتار وہ شخص روزہ رکھے۔ اب اگر اس نے مثال کے اعتبار سے اس نے 60 دن روزے رکھنے شروع کیے اور برابر لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اس نے 20 روزے رکھے اور 21 روزہ نہیں رکھا، تو اس کی گنتی سرے سے شروع ہو جائے گی، یعنی شروع سے اس کی گنتی شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اب اگر کسی عورت نے روزے جان بوجھ کر توڑ دیا ہے تو وہ بھی لگاتار 2 مہینے 60 دن کے روزے رکھے۔ ہاں، جو عورت کی جو مخصوص دن ہوتے ہیں اس دن کے اندر وہ روزہ چھوڑ دے، اور جب اس کے مخصوص دن پورے ہو جائے، حیض و نفاس والے دن پورے ہو جائے، تو دوبارہ وہیں سے گنتی شروع کر لے۔ اب اگر کسی کے حیض 10 دن آتا ہے اور پہلے اس نے 30 روزے رکھ لیے ہیں، اب 10 دن مکمل ہونے کے بعد میں وہ 31واں روزہ رکھے۔ اب 10 دن مکمل ہو گئے، اب سستی کی وجہ سے 11واں دن اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، تو اس کی گنتی دوبارہ شروع سے شمار کی جائے گی، یعنی 1 سے گنتی شمار کی جائے گی۔ اسی طریقے سے کیا کرے، وہ جو ہے نا روزہ جو ہے نا قضا روزہ کا جو ہے نا کفارہ دینا پڑے گا، روزہ جان توڑے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص معذور ہے، روزہ تو توڑ دیا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی کفارہ جو 60 دن کے روزے ہیں، 2 مہینے روزے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ کیا کرے، شریعت نے اس کے لیے ہی دیا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا اس کو جو ہے نا اناج دے دے۔ اب اگر وہ 60 مسکینوں صبح شام کھلائے گا، اس کے بدلے اگر وہ 120 مسکینوں کو ایک ہی دن اگر کھانا کھلانا چاہے تو اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اب اگر 60 مسکینوں کو نہیں کھلا سکتا تو 1 مسکین کو صبح شام کھانا کھلاتا رہے، 60 دن تک لگاتار کھانا کھلاتا رہے، تو اس اعتبار سے اس کا جو ہے نا کفارہ ادا ہو جائے گا قضا روزہ رکھنے کے بعد میں۔ اس طریقے سے وہ روزہ کا جو ہے نا کفارہ دے، اس کا روزہ ادا ہو جائے گا کفارہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔